يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، قابل احترام خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور پھر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو یہ کے بعد دیگرے بھیجتے رہے. تمام نبیوں پر، رسولوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. محترم سامعین، آج کی خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے برے اثرات انسانی زندگی میں کیا ہوتے ہیں. ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس مختصر سے وقت میں چند نقصانات، گناہوں کے، برائیوں کے خطرناک نتائج آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بر العالمین ہمیں صحیح کہنے اور کہنے سے کہیں زیادہ
سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی جو بھی جس تعلق سے رکھتے ہیں، جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جیسے بھی انسان زندگی گزارتا ہے، ہر انسان کی خیر و بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن احکامات کو لاگو کیا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے پرہیز کرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرنا ضروری ہے اور آپ کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ انہی دونوں چیزوں کو اپنانے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً کامیابیوں سے وہ ہمکنار ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان اپنے زندگی میں وہ ساری سہولیتیں چاہتے ہیں جو ان کی زندگی میں کامیابی کی راہ کی طرف لے جائے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں اس کے برعکس اگر کوئی عمل کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ یقیناً ضلالت و گمراہی کی طرف چلا گیا۔ ہم سب کو اس بات کو معلوم کرنا چاہیے۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی، تمام انسانوں کی خیر و بھلائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہی ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے تو دوسری بات ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ضلالت و گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو ضلالت و گمراہی کی طرف ایسا انسان چلا جاتا ہے اور ان کی زندگی میں ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی اور رسوا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، آپ کو آخرت میں جنت ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی آیت کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جو شخص وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی حدوں کو مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے،
ایسے لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی بہتر بدلہ مل سکتا ہے، لیکن اگر نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو یاد رکھیں دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے، اگر واقعتاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں جہنم سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں جنت دے دے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے اس مختصر سے وقت میں چند ایک گناہوں کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے انسانوں کے زندگی میں، انسانی زندگی میں کیسے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور ان پر بہت برے اثرات شامل ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں جب ایک انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، مسلسل رب کی نافرمانی کرتا ہے، مسلسل رسول کے سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے دل سخت بنا دیا جاتا ہے، ایسے انسان کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے، ایسے انسان کے دل میں جنگ لگ جاتا ہے، ایسے انسان کے دل میں کالا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ فرمایا جب بندہ مومن بندہ گناہ کرتا ہے، جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے، حرام کاموں کو چھوڑ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے رب سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس گناہ کو، اس نقطے کو دھو دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر ایک انسان مسلسل گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، معافی بھی نہیں مانگتا ہے، اس پر اڑے رہتا ہے، تو وہ نقطہ، وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ رین زنگ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر جب کوئی شخص اسی گناہ پر اڑے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کی وجہ سے اپنی زندگی گزارنے پر مسلسل تلے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں وہی نقطہ، وہی سیاہی دل پر چھاتے چھاتے چہرے پر بھی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ ہم اور آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، رزق میں فراوانی آ جاتی ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ گناہ چھوڑ کر کے، آپ گناہوں کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو فائدہ یہ ہوگا آپ کے چہرے پر چمک ہوں گی، آپ کے دل ہمیشہ روشن ہوں گے، آپ کے جسمانی طاقت میں اضافہ،
آپ کے رزق میں فراوانی، آپ سے لوگ محبت کریں گے، لیکن یاد رکھیں وہیں پر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو عبداللہ بن عباس وہیں پر کہتے ہیں ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، برائی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، جسمانی طاقت میں کمزوری آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنے آپ میں جائزہ لیں، یہ ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ آج ہمارے چہرے پر وہ نور نظر نہیں آتی، آج ہمارے دلوں کے اندر وہ سکون نہیں ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ گناہ پر گناہ کرتے ہوئے یہ توفیق چھین لی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے بچو، گناہوں سے بچو اور نیکیاں کیا کرو؟ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، حسنات سے بدل دیں گے۔ لہٰذا ہم اور آپ گناہ سے بچتے نہیں، مزید گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے چہرے پر روشنی نظر نہیں آتی، آج ہمارے دلوں کے اندر مہر لگی ہوئی ہے، آج ہمارے جسمانی طاقت میں کمزوری ہے، آج ہم چھوٹے چھوٹے کام پر تھک جاتے ہیں، دین میں چھوٹے چھوٹے عمل دین کے لیے کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ آج ہمارے محبت کی بات کی جائے تو آپس میں ایک سگے بھائی دوسرے سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا، نفرت بڑھی ہوئی ہے۔ نفرت کیوں بڑھی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ وجہ یہی ہے میرے بھائیوں، اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے دلوں کے اندر سکون چاہتے ہیں، اگر اپنے چہرے پر روشنی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ دل پر مہر لگ جانا، سیاہ نقطہ پر جانا، دھبا لگ جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے مایوب کی بات ہے۔ اسے احساس کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عبادت کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نماز کی طرف دوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سے لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے اور بدلنا چاہیے۔ بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ سب سے پہلے نتائج تو میں نے بیان کیا کہ دل پر مہر لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے عبادت کریں۔ جب بھی کوئی گناہ کریں، فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کی جو سیاہی ہے اس کو دھو دیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جو یہ کچڑے بھرے ہوئے ہیں، یہ گندگی بھری ہوئی ہے، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو فوراً توبہ کریں گناہوں سے اور رب کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، رسول کے سنت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو جانتے ہیں کتنی بری اثر پڑتے ہیں، جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے قدر گواہ کرتے ہیں، عزت کھو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ تم نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے رب کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات کہی، نافرمانی سے بچو، نافرمانی کرتے ہیں تو رب کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب رب کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، رب کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ ایسے انسان کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی، اور جس کی عزت رب کے یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، پھر دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں عزت کمانے کی، عزت دینے والا کون ہے؟ آپ بارہا پڑھتے ہیں قرآن کو کہ عزت کا مالک کوئی ہے، ذلت کا مالک کوئی ہے۔ رب ناراض ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ عزت مل جائے لوگوں کے سامنے، لاکھ حرام طریقے سے عزت
کمانے کی کوشش کریں آپ عزت نہیں پا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جس شخص کو رب ذلیل کر دے اسے کوئی اور عزت دینے والا نہیں ہے. تو گناہوں کا ایک یہ بہت بڑی نحوست ہے, بہت بڑی نحوست ہے, اور یہ نحوست بہت بڑی ہے. رب کے نظروں میں عزت نہیں ہونا اور لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں, آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں, عزت کہیں پر نہیں ہے. وہ عزت جو عزت پہلے ہوا کرتی تھی آج وہ عزت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود کھو دیا ہے, ہم نے خود عزت کو گوا بیٹھے. میرے بھائیوں, اگر عزت چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اسی طرح ایک اور بڑی نحوست ہے, گناہ کرنے والے سن لیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو سن لیں بہت بڑی نحوست ہے, شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. رب کے نافرمان شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو شیطان کا قید بنا دیتا ہے. رب کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. فرمایا جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے ہم ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھی بن کے رہتا ہے. کتنی بڑی یہ نحوست. سب سے بڑا دشمن جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ ہم تیرے نیک بندوں کو بہکانے کا کام کریں گے اور جہنم بھرنے کے کام کریں گے, صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے ضلالت و گمراہی کی طرف لے جانے والا کام کروں گا قیامت تک, ایسے ظالم ایسے شیطان کا ساتھی بن کر کے رہنا چاہتے ہیں اور آپ جیسا نہیں. رب کہتا ہے نافرمانی رحمان کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارنا, رسول کے سنت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارنا. اگر ایسا کرتے ہیں تو رب شیطان کا قیدی بنا دیتا ہے, تمہارا ساتھی بنا دیتا ہے شیطان کو, اور جب ساتھی بن جاتا ہے دوست بن جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں شیطان اپنے کنٹرول پر تمہیں استعمال کر رہا ہے. شیطان کون ہے؟ قرآن کریم میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا خدا دشمن ہے, اس سے بچو, اس کی اتباع نہیں کرنا ہے. آج ہمارا دوست بن کر کے بیٹھا ہے, آج ہمارا دوست ساتھی بن کر کے بیٹھا ہے. ہمارا سارا کنٹرول ایک انسان کا نافرمان شخص سارا کنٹرول شیطان کر رہا ہے, جو چاہتا ہے کرواتا ہے. شیطان کبھی چاہتا ہے زنا کروا رہا ہے, شیطان چاہتا ہے تم حرام خوری کرو, تم حرام خوری کر رہے ہو. شیطان چاہتا ہے آپس میں لڑائی کرو, آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. شیطان چاہتا ہے چوری کرو, چوری کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کو شیطان بیکار کر دے رہا ہے. میرے بھائیوں, آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شیطان کے قیدی بننے کی وجہ سے آج ایک بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں کر. ایک انسان اگر صحیح معنوں میں سر سے پاؤں تک آج کے زمانے میں دیکھ لے اپنے آپ میں تو سر سے پاؤں تک شیطانی نقش قدم ان کے چہرے پر, ان کے لباس میں, ان کے بال میں, ان کے ہر چیز میں شیطانی کام نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, شیطان سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں. رب کے احکامات سے اعراض کرنے کے بجائے ان سے رشتہ مضبوط کرنے کی, رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور نحوست یہ ہے, گناہ بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان شخص اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا اے مومنو, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کی, رب سے بغاوت کی, تو نقصان کیا ہوا. اللہ رب العالمین نے بھی انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ فاسق و نافرمان. یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے, اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے,
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے. پھر اسے کوئی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، نہ اس کے کان کسی پر حق بات سننے کے لائق، نہ ان کے دل کسی صحیح بات کی طرف ادراک کرتے، نہ ان کے آنکھ کسی صحیح چیز کو دیکھ سکتے، بلکہ وہ چوپایوں کی طرح جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج ہم خود سے غافل ہیں کہ نہیں ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہم خود سے غافل ہیں اور اس طرح سے غافل ہیں کہ ہم خود اپنا مقصد بھول بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد کیا تھا؟ زندگی ملنے کی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اپنے مقصد بھول بیٹھے ہیں. دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت. لیکن آج ہم مقصد بھول بیٹھے ہیں. آج ہم خود سے غافل ہیں. کہاں کیسے کام کرنا چاہیے، کس سے کیسی گفتگو کرنا چاہیے، کس سے کیسے ملنا چاہیے، کہاں پر کون سے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، کس عالم سے کس طرح بات کرنا چاہیے، کس ذمہ دار سے کس طرح بات کرنا چاہیے، کس جگہ پر کون سے کام کرنا چاہیے، ساری چیزیں ہم سے فوت ہو چکی ہیں. آج ہم خود سے غافل ہیں. میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ میں کنٹرول کریں، اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، تو پھر جو ہم گناہ کیے بیٹھے ہیں اس سے فوراً توبہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو خود سے غافل ہیں یہ غافل ہٹا کر کے ہمیں دین کی طرف لا کر کے کھڑا کر دیں گے. اسی طرح ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو زندگی سے خوشیاں چھین لی جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے زندگی میں خوشیاں نہیں پا سکتی. ان کی زندگی سے اللہ رب العالمین تمام کے تمام خوشیوں کے سہولیات جو ہیں ان تمام چیزوں کو چھین کر کے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. میں نے شروع میں جو آیات تلاوت کی، ان آیاتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات تو کہی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. کہ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، میرے دین سے منہ موڑ کر کے زندگی گزارے گا، میرے احکامات سے اعراض کرے گا، تو کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، تنگ بنا دیں گے. یہ آیت میں اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں. میرے بھائیوں، آپ اس آیت کے اندر پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں اور بار بار غور کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہمارے پاس اتنی ساری سہولیتوں کے باوجود ہماری زندگی تنگ کیوں ہو چکی ہے؟ ہم وہ آزادی سے زندگی کیوں نہیں جی پاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم صحیح ڈھنگ سے زندگی جینا چاہتے ہیں، لیکن رب کہہ رہا ہے میرے ذکر سے روگردانی کرنے والا شخص کبھی بھی زندگی میں خوشی نہیں پا سکتے. ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. تنگ ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے علاوہ کل قیامت کے دن ہم ایسے شخص کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، ایسے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. وہ مجھ سے پوچھے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا، میرے پاس دو آنکھیں تھی. رب کہے گا، اے نافرمان شخص، تمہارے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا میں تیرے پاس میرے احکامات، میرے رسول کی سنت، میرے رسول کے صحیح احادیث کو تمہارے سامنے کھول کر کے رکھا، لیکن تم نے انہیں دیکھ کر کے انہیں پس پشت ڈال کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کی. آج مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں، تو زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. آج ہماری زندگی تنگ ہے، آج ہم صحیح ڈھنگ سے زندگی نہیں جی پاتے. میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں زندگی میں یہ تنگی، زندگی سے تنگی ختم ہو جائے تو دین کی طرف لوٹ آئیں، رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالی یہ تنگی کو ہٹا کر کے خوشیاں لا کر کے دیتا ہے. اسی طرح ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، رسول کے احکامات، اللہ کے احکامات، رسول کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے
नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजारता है तो ऐसे इंसान से रिस्क छीन ली जाती है। बस औकात ऐसे इंसानों को ऐसा लगता है कि फला जगह या फला कंपनी से इतने मालो दौलत आने वाला है, लेकिन वो अचानक किसी बुराई का इर्तिकाब करता है, हराम खोरी के रास्ते इख्तियार कर लेता है, तो फिर याद रखें अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत को छीन करके उन्हें महरूम कर देता है। इन्ना रजुला ला युहरमु रिज़्क़ बिखतियतिन यामल। इंसान के पास ऐसी खताएं हैं जिसकी वजह से उन्हें रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। आज हम रिस्क की तलाश में न जाने कैसे कैसे काम अंजाम देते हैं, हराम चीजों को नहीं देखते हैं, हलाल चीजों को नहीं देखते हैं, कौन सा काम हलाल है कौन सा काम हराम है, इन तमाम चीजों को देखने के बजाय हम ऐसे ही उस पर टूट पड़ते हैं, सिर्फ हमारा जेब भरना मकसद होता है। उम्म हम देखते हैं आजकल बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं। आप देख लें, एक आदमी बड़ा ही अच्छा बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजारता था, बड़े ही मालदार थे, बहुत ही सुकून से जिंदगी गुजारता था, लेकिन उन्होंने मजीद लालची की वजह से, हिर्स की वजह से, मजीद माल दौलत को कमाने की खातिर, मजीद रुपये बढ़ाने की खातिर, मजीद बिल्डिंगों को बनाने की खातिर हराम रास्ते इख्तियार कर लिए। हराम रास्ते को इख्तियार करके रातों रात करोड़पति बनने की ख्वाहिश की, नाजायज कारोबार शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों को मना किया है उन रास्तों पर चल करके उन्होंने रातों रात करोड़पति बनने की ख्वाहिश की। लेकिन क्या हुआ, अचानक अल्लाह तबारक व तआला के अजाब आने से उनके तमाम के तमाम कारोबार तबाह बर्बाद हो गए और वो रिस्क से महरूम हो गए। कितने ऐसे मिसालें हैं, फैक्ट्रियां जल गई, दुकानें जल गई, बहुत सारे नुकसानात हुए। कोई बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा, लेकिन जब तक उसने शरीयत के मुताबिक चलाने की कोशिश की अच्छा खासा खुश था, लेकिन जो ही मजीद लालची की वजह से, मजीद लालच और हिर्स की वजह से माल और दौलत बढ़ाने की कोशिश की, हराम खोरी इख्तियार की, हराम खोरी वाले रास्ते इख्तियार करने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी उन माल और दौलत को, उनकी कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया और उन्हें मनियामेट कर दिया। ये क्या है? रिस्क से महरूमी। इन्ना रजुला ला युहरमु रिज़्क़ बिखतियतिन यामल। गुनाह से बचो। अगर रिस्क हम तक आने के बाद हमसे छीन ली जाती है तो फिर रिस्क छीन ली जाती है तो फिर याद रखें, अपने खताओं की तरफ देखें, अपने गुनाहों की तरफ देखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगें और रब को राजी करें। यकीनन जो रिस्क हमसे जाता है वो वापस आकर देगा। मेरे भाइयों, इसी तरह एक इंसान जब गुनाह करता है, गुनाह पर गुनाह करते हुए जिंदगी गुजारता है, तो सबसे बड़ी नहुसत को बतलाई जाए तो शर्म व हया खत्म हो जाती है। ये शर्म व हया एक इंसान से जब चली जाए तो फिर किसी चीज की परवाह नहीं करते, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जिंदगी भी गुजारते हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला गुनाहों को खुलेआम करते हैं, गुनाहों को सरेआम अपने माँ बहनों के साथ मिल करके वो बाजारों में बुराइयों को आम करते हैं। मेरे भाइयों, अभी चंद दिन पहले मैं इस ताल्लुक से दर्स हदीस में इस ताल्लुक से बात की थी। मेरे भाइयों, आपको वहां पर वो हदीस बयान करके सुनाया गया था, इदा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम बेहया हो जाओ तब तुम जो चाहो करो। आज इतने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आप को मोमिन कहलाता है, जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, जो अपने आप को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला कहलाता है, लेकिन उसकी माँ बहनों पर नजर डाल करके देखें, आज बाजारों की जीनत बनी पड़ी है, आज सोशल मीडिया की जीनत बनी पड़ी हुई है, नंगे नाच आज वीडियो बना करके बाप को दिखाता है और बाप बड़े शौक से देखता है, बाप को दिखाता है, भाई को दिखाता है और बड़े शौक से देखता भी है और लोगों में जाकर के फख्र करता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे इस वीडियो को बनाकर बड़े फेमस हो गए। मेरे भाइयों, ये क्या है? शर्म हया खत्म है। शर्म हया खत्म होने का नतीजा, और शर्म हया खत्म कब होती? अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजारते हैं तो दिल पर मुहर लगने की वजह से इंसान
کے اندر جو شرم نام کی چیز ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر کر کے پوری زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور کھلے عام برائی کرتا ہے۔ آج ہماری حالت ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اپنے ماں و بہنوں کو کنٹرول کریں، خود کو کنٹرول کریں، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ، اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے آپ میں خبر لیں، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، شریعت کے مطابق انہیں جینے کا طریقہ سکھلائیں، تب جا کر کے ایمان بچے گا اور بیٹی بچے گی۔ ورنہ یاد رکھیں، شریعت کے مطابق زندگی گزار کر کے یہ صرف نعرہ بازی کرنے سے ایمان بچنے والا نہیں۔ اسی طرح ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے سب سے بڑی اوسط جو ہے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نیکیاں کچھ کما کر کے رکھتا ہے، نیکیاں وہ بھی ضائع۔ ایک انسان نیکی کرتا تھا پہلے، لیکن گناہ میں لت پت ہوا دھیرے دھیرے اور اسی میں پھنستے چلا گیا، اسی میں اس دلدل میں گرتا چلا گیا، معافی نہیں مانگا رب سے، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارا۔ خاص طور پر تنہائی میں گناہ کر کے لوگوں کے سامنے تو بہت اللہ والے، لوگوں کے سامنے تو بڑے نمازی، لوگوں کے سامنے تو بڑے حاجی، لوگوں کے سامنے تو بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن جو ہی تنہائی میں جاتے ہیں، جو ہی اکیلے میں رہتے ہیں، جو ہی بند کمرے میں جاتے ہیں، جو ہی تاریکی رات آتی ہے، چوری کرنے چلے جاتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں تنہائی میں، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو دکھا کر کے کتنا بھی نیک کام کریں، آپ لوگوں کو دیکھ کر کے کتنا بھی نماز پڑھ لیں، آپ لوگوں کو دکھا کر کے کتنا بھی صدقہ و خیرات کریں، اگر تنہائی میں رب کے نافرمانی کرتے ہوئے نہیں بچا تو یاد رکھیں نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں اپنے ایسے امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز تہامہ پہاڑوں کی مانند روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی ان نیکیوں کو ہواؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کھل کر کے بیان کر دیجئے، ذرا وضاحت کر دیجئے کہ کون ایسے لوگ ہوں گے، کون ایسے شخص ہیں جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کی مانند روشن ہوں گی لیکن ان کی نیکیوں کو اڑا دی جائے گی، ذرا وضاحت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار خبردار، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہاری قوم میں سے ہوں گے اور تمہاری طرح وہ رات کو قیام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن جو ہی وہ تنہائی میں جاتے ہیں، تنہائی میں جا کر کے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں، اللہ اکبر، کتنی ساری نیکیاں، کہتے ہیں تہامہ پہاڑوں کے برابر روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں چپ کے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، پہاڑ کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی بہت چھوٹی بھی چلتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے بچ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں لوگ دیکھنے والا نہیں، وہ رب ہے جس کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خطرناک نتائج جو میں نے بہت سارے 5-6 تقریباً گنائے ان سے بچنا چاہتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، یقیناً ان خطرناک نتائج سے بچ سکتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار العالمین ہم سب کو ان خطرناک نتائج سے بچ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز کا پابند بنا، صدقات و خیرات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں میں مزید بڑھتی ترقی کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں گناہوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔